لیکچر نمبر 186 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غزوہ خیبر کا بیان جاری ہے۔ امید ہے کل انشاءاللہ وہ مکمل ہو جائے گا۔ یہودیوں نے شکست قبول کر لی، ہم اس مقام پر پہنچے تھے تو قلعوں سے نکلتے نکلتے بھی نا انہوں نے بڑی عیاری اور مکاری سے کام لیا۔ وہ کہتے ہیں جن جاتا ہے تو دیوار بھی پھینک جاتا ہے، ہاں جی وہ حال ہے ان کا یہودیوں کا۔ 2 تھیلے غائب کر دیے جی۔ کون سے تھیلے؟ جس میں ہیرے جوہرات سونا تھا۔ تو وہ نا بڑے تکبر سے ان کا سردار کہا کرتا تھا، سلام اس کے سردار کا نام تھا یہودیوں کے، کہ یہ ایسے اچھال چھال کر نا زیورات کو سونے چاندی کے، کہتا ہے یہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال ہوگا، تو جنگ سے فتح حاصل ہو گئی۔ تو آپ نے پوچھا کہ وہ کدھر ہے؟ سعید اس یہودی کا نام تھا، کہ وہ خزانہ کدھر ہے جو تم نے چھپایا ہوا تھا؟ اس نے کہا وہ تو اتنی جنگ ہوئی ہے اسی میں ختم ہو گیا، اخراجات ہوتے جنگ کے، جھوٹ بولا۔ تو نبی علیہ السلام نے نا تحقیق کے لیے زبیر بن عوام اس سعید کو اس کے سپرد کر دیا یہودی کو، کہ آپ ان سے تفتیش کریں۔ یہ نا 2 بھائی تھے اور بھی، کنانا اور ربی۔ تو آپ نے ان سے پوچھا وہ تمہارے زیورات برتن کہاں ہیں؟ تم تو مکہ والوں کو بھی نا عاریتاً کرائے پر دیا کرتے تھے شادی بیاہ کے موقع پر، یعنی کہ جب مکے والوں کے سرداروں کی کوئی شادی آتی تھی نا تو یہ سونے چاندی کے جو برتن تھے نا عاریتاً کرائے پر پیسے لیتے تھے، یہ ان کو پھر دیتے تھے، جاؤ اپنی شادی تم کر لو، جشن منا لو، تو وہ یہ پھر واپس لے لیتے تھے۔ تو وہ کدھر ہیں اتنے قیمتی جو ہے نا برتن سونے کے؟ تو انہوں نے بھی جواب دیا کہ یہ تو جنگی اخراجات میں ختم ہو گئے ہیں، جھوٹ بولا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو ابھی قریبی زمانے کی بات تھی، اتنی جلدی تو وہ پیسہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اگر تم نے کوئی بات چھپائی اور مجھے اطلاع مل گئی تو تم دونوں اور تمہارے بیوی بچوں سمیت تمہیں قتل کرنے کا میں حکم جاری کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ جس طرح مرضی کریں، ہمارے پاس تو وہ خزانہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو خزانہ تھا نا یہ سونے کے کنگنوں، بازو، پازیبوں اور بالیوں کے علاوہ ہیروں پر مشتمل تھا، اور کہتے ہیں اگر اس کا قیمت اندازہ لگایا جائے 10,000 دینار، یعنی کہ وہ اتنے ٹھپے ہوتے تھے سونے کے، 10,000 سونے کے کتنا وزن بن جائے گا جی اس کا آپ خود اندازہ لگا، 10,000 دینار، بہت قیمتی۔ تو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ نا ربیہ جو نا ابن ربیہ اس کے پاس نا یہ خزانہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھ گچھ کی تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اسی دوران میں ایک اور یہودی آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ اس نے تو محمد ہی کہا ہوگا، تو اگر کیا خیال ہے اگر وہ جو ہے نا خزانہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کدھر ہے، کیونکہ خرابہ کوئی مقام ہے، تو اس کے ارد گرد میں نے نا اس سردار کو چکر لگاتے ہوئے دیکھا ہے، تو لگتا ہے ادھر ہی خفیہ طور پر اس نے جو ہے وہ دبا رکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا خیال ہے اگر وہ خزانہ مجھے تمہارے پاس ہی مل گیا تو میں تمہیں قتل کر دوں؟ یا آپ نے سوال کیا۔ اس نے پھر انکار کیا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ ذرا سختی سے کام لے، سختی سے،
چنانچہ انہوں نے نا ان کے قریب آگ جلائی کہ بھی اس سے تمہیں جلایا جائے گا، ڈرانے کے لیے یا کہہ لیتے کرنے کے لیے۔ تو جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو کہ بھی یہ تو مجھے مار ڈالیں گے، تو پھر بھی اس نے نہ بتایا، ہاں جی، اور اس نے انکار کر دیا۔ اب جو سختی کی ہے نا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے سردار کو جسمانی اذیت دی ہے کہ وہ خزانے کا پتہ بتائے، کہتے ہیں اس سے دلیل لی گئی ہے کہ واقعی مجرم پر جسمانی تشدد کرنا جس سے وہ اپنا راز اگل دے یہ جائز ہے، یہ ٹھیک ہے، مسئلہ خود بتا دے تو صحیح ہے، لیکن اگر جسمانی تشدد کی نوبت آئے تو یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ اور حافظ ابن قیم نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ جو ہے نا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جھوٹے سے سچی بات اگلوانے کے لیے اس کو جسمانی سزا دینا ٹھیک ہے۔ اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ وہ فلان جگہ یہ خزانہ ہے، تو نبی علیہ السلام نے پھر جو ہے نا آپ نے صحابی کو بلایا اور آپ نے ان کو بلا کر فرمایا ایک انصاری کو کہ تم فلان جگہ جاؤ، وہاں پر ایک باغ ہے، اس کے دائیں طرف جو ہے نا اس کو زمین کھودو، تو وہاں پر انہوں نے خزانہ چھپایا وہ نکال لاؤ۔ چنانچہ وہ کھودا تو ادھر سے خزانہ نکل گیا۔ تطبیق اس طرح کہ پہلے آپ نے کوشش کی کہ یہ خود ہی بتا دے، پھر ان پر جسمانی تشدد بھی کیا، پھر بھی نہ بتایا، پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ ان کا خزانہ جو ہے وہ وہاں پر ہے، اور 10,000 دینار مسلمانوں کے ہاتھ لگے، تقریباً اتنی مالیت کا خزانہ خیبر سے۔ آج بھی یہ بڑی امیر قوم ہے، دیکھ لیں یہودی۔ چنانچہ نا پھر یہ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا اس کو یہ کہ اور صحابی تھے ان کے حوالے کر دیا، تو انہوں نے پھر اس کو نا قتل کر دیا، یعنی کہ یہ صحابی تھے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کنانا جو سردار تھا نا یہودیوں کا، خیبر کا سردار کنانا، اس کو حوالے کیا محمد بن مسلمہ کے، انہوں نے پھر اس کو قتل کر دیا۔ پھر نا یہ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا یہ جو مال مسروق یعنی کہ جو مال چوری ہوا ہو، تو اگر وہ اقرار کر لے اور مال بھی برآمد ہو جائے، چاہے اس کو جسمانی تکلیف دے کر اقرار کروایا ہو، تو پھر اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے اسلامی حکومت میں۔ اب غنیمت میں غلاموں اور عورتوں کو بھی حصہ دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس عورتیں آئیں، انہوں نے کہا جی آپ ہمیں بھی حصہ دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا کام کیا؟ تو وہ کہتے ہیں ہم مجاہدوں کو تیر پکڑانے کا کام کیا ہے، ستون کو پلاتی نہیں ہیں، زخمیوں کے لیے دعا دارو بھی کرتی نہیں ہیں، اور ہم سود کاٹ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مدد کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر چلو اب اللہ نے فتح دے دی ہے، مال غنیمت کافی ملا ہے، تو تم بھی کچھ حصہ لے جاؤ۔ تو جن کو یہ روایت بیان کر رہے تھے نا، تو انہوں نے ان کے پوچھا کہ آپ کو پھر کیا ملا تھا مال غنیمت میں؟ انہوں نے کہا کھجوریں۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے عورتوں کو جو ہے نا یہ زمین کچھ نہیں دی تھی، ان کو جو یہ ہے نا کھانے پینے کی غذا میں سے اس میں سے حصہ دیا تھا، اور غلاموں کو بھی آپ نے دیا تھا کچھ حصہ۔ اب ہوا یہ کہ جب خیبر ادھر فتح ہوا، ادھر جعفر بن ابی طالب، یہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حبشہ سے ہجرت کر کے نا پہنچے ہیں یہ خیبر۔ تو ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم یمن میں رہنے والے تھے، ہمیں پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام مکے میں ہیں اور لوگ ان پر ایمان لا رہے ہیں، تو ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہم نکلے
کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے، یمن سے نکلے ہیں یہ، اور یہ تقریباً 50 سے اوپر 52 یا 53 افراد تھے، اشری قبیلہ کہہ لے تو ابو موسیٰ اشری سنا ہوگا نا نام، ابو موسیٰ اشری یہ ان کے سردار تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ کشتی جو ہے نا وہ طوفان آیا تو وہ راہ بھٹک گئی اور وہ حبشہ جا پہنچی۔ جانا کدھر تھا؟ مکے، چلی کدھر گئی وہ؟ حبشہ۔ ادھر جب انہوں نے قدم رکھا تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی، پھر یہ ادھر ہی رہ پڑے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا کسی صحابی کو بھیجا کہ جا کر ان کو کہے کہ بھی وہ آپ ادھر آ جائیں خیبر میں، خیبر فتح ہو گیا۔ چنانچہ پھر یہ کشتی پر سوار ہوئے اور یہ جو ہے نا واپس ہی ہوئے خیبر کی طرف، اور اس کشتی والوں میں نا اسما بنت امیس، یہ غالباً حضرت ابو بکر کی بیوی ہیں، اسما بنت امیس، تو وہ بھی ساتھ ہی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حفصہ وہ بھی حبشہ میں تھی۔ اب جب یہ کشتی پر سوار ہو کر واپس آئے، سمندری سفر تھا، تو حضرت عمر جب حفصہ کی طرف گئے ہیں اپنی بیٹی کی طرف تو کہا یہ اسما کون ہے؟ انہوں نے کیا یہ حبشہ میں رہنے والی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، تو یہ ہمیں سمندر میں سفر کرنے والی ہے ہمارے ساتھ۔ تو اسما نے کہا ہاں میں نے سمندر کا سفر کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہا یہ ہم سے نیکی میں سبقت نہیں کر سکتے، ہم نے پہلے ہجرت کی ہے مدینہ کی طرف، یہ مطلب تھا۔ اور یہ نا اسما کو بڑی ناگوار بات گزری کہ حضرت عمر نے یہ کیا کہا جی ہم ہجرت میں سبقت کر گئے ہیں، تو اگر ہم نے سمندر کا سفر طے کیا، حبشہ کی طرف ہجرت کی، اتنی تکلیفیں برداشت کی، اس کا کوئی اجر نہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ حضرت عمر نے بڑی سخت بات کی ہے کہ ہمیں کوئی اجر نہیں ملے گا، یہ ہم سے بڑھ گئے ہیں، میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مل کر اس مسئلے کا حل نہ پوچھ لوں کہ ہم میں سے کون افضل ہے، کیا ہمیں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ چنانچہ پھر یہ نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملی تو کہتی ہے میں نے نہ بات بڑھائی نہ کام کی، میں نے کہا جی حضرت عمر تو کہتے ہیں کہ ہم نے ہجرت میں تم سے سبقت کی ہے اور تم تو ادھر رہے ہو، ہم کفار کی تکلیفیں برداشت کرتے رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہاری نسبت میرے زیادہ حقدار نہیں ہے، ان کے لیے ایک ہجرت میں اجر ہے اور تمہیں 2 اجر ہے، کہ کیونکہ تم کشتی والے ہو تو کشتی والوں کے لیے 2 ہجرتیں۔ آپ نے ان کی یعنی کہ حضرت عمر کی بات کو آپ نے قبول نہ کیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی، سمجھ آ گئی نا، یہ 52 افراد کی جو اشری تھے۔ اچھا اب ہوا کیا، دیکھیں یہ اسے کہتے ایمان۔ اسما کہتی ہیں میں نا پھر بڑی خوشی، میں نے کھا بھی لیا پی بھی لیا۔ اب کیا وہ جو 52 افراد تھے نا قبیلے اشری کے، ایک آتا کہتا ہے جی وہ حدیث تو بیان کریں جو نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے، تو وہ پھر ان کو بڑے چہک کر مہک کر بیان کرتی، تو 2 ہجرتوں کا ثواب ہے تمہیں سمندر والوں کو، وہ ایک جاتا دوسرا آ جاتا ہے جی، پھر ان کو بیان کرتی، اور دوسرا جاتا تیسرا آ جاتا، وہ گویا معاملہ ایسا جیسے نہیں کہ بندے کو کوئی خوشی مل گئی ہو اور کوئی قابل فخر بات ہاتھ لگ گئی ہو۔ وہ اسما کہتی ہیں کہ انہوں نے مجھے پوچھ کر وہ 52 جو افراد تھے نا وہ پوچھتے رہے تو میں ذکر کرتی ہی رہتی تھی، حتیٰ کہ وہ کہتی ہیں کہ وہ خوش ہوتے تھے تو اسما فرماتی ہے ابو موسیٰ مجھے نا کہتے تھے یہ مجھے حدیث بار بار سناؤ، تو پھر میں ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث بار بار سناتی تو وہ بار بار خوش ہوتے چلے جاتے۔ کیسی بات، یعنی کہ ایمان ہے جی کہ بھی ہمارے لیے اتنا اجر، تو خوش ہو کر نا بڑے فخری انداز سے جیسے ان کو کوئی تمغہ مل گیا۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ وہ دنیا کی کسی اور چیز سے اتنے خوش نہیں ہوتے تھے ابو موسیٰ اشری جتنی یہ حدیث سن کر خوش ہوتے تھے۔
اور اب ایک روایت میں ہے کہ فتح خیبر کے بعد یہ حاضر ہوئے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مال غنیمت میں حصہ دیا ہے. حالانکہ خیبر میں جنگ تو انہوں نے نہیں کی، خیبر میں تو وہی تھے صلح حدیبیہ والے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا ان کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا ہے. اور جب جعفر بن ابی طالب آئے ہیں نا ادھر سے حبشہ سے، ادھر خیبر فتح ہوا، ادھر جعفر آ گئے ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں کہ مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے، خیبر کے فتح ہونے کی یا جعفر کے آنے کی. بڑی محبت، یعنی کہ جیسے کوئی مہمان ہمارے گھر میں آ جائے اور ہمارا پسندیدہ ہو، تو آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کہ مجھے کس چیز کی خوشی زیادہ ہے، خیبر کے فتح ہونے کی خوشی زیادہ ہے یا جعفر بن ابی طالب کے آنے کی خوشی زیادہ ہے. پھر آپ نے ان کو بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا. اچھا، جعفر کے ساتھی جو ادھر سے آئے تھے، یہ تو بونجا تھے نا ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ جو یمن سے آئے تھے، ادھر سے 16 افراد کے ساتھ ہی آئے تھے. 16 افراد تھے جو سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آئے تھے. اچھا، اب نوک چونک بھی ہو جاتی تھی صحابہ کرام میں آپس میں. ہوا یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، یہ پہلی مرتبہ ان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات خیبر کی فتح کے بعد ہوئی. پتہ ہے نا، ابو ہریرہ سن 7 ہجری میں آئے ہیں خیبر میں. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ابان ان کے ساتھی خیبر فتح ہو جانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. ان کے پاس بڑے زبردست گھوڑے تھے. تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کہ یہ ابان جو ہے نا ان کو مال غنیمت میں سے کوئی حصہ نہیں دینا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ابان نے نا پھر تان کیا ابو ہریرہ پر، کہتے ہیں یہ وبر والا جنگلی بیری کی چوٹی سے نیچے اتر آیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے ابان بیٹھ جاؤ. پھر آپ نے ابان کو حصہ ہی نہیں دیا، یعنی کہ ابو ہریرہ کی بات کو آپ نے قبول فرمایا. یہ وبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس نے کہا وبر، ابو ہریرہ کو وبر کہتے ہیں لمبے لمبے بالوں والا. تو لمبے لمبے بال کس کے ہوتے ہیں؟ جانور کے. گویا اس نے بڑی تحقیر والے انداز میں ابو ہریرہ کو لمبے لمبے بالوں والا کہا. اور جو یہ کہا ہے نا کہ جنگل کی چوٹی سے نیچے اتر آئے ہو، ابو ہریرہ کو مطلب یہ ہے کہ تم نے تو جنگ لڑی نہیں، پہاڑی سے اتر کر آ گئے ہو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابان کی بات کو ناپسند کیا اور ان کو حصہ نہ دیا. اور پھر ابان بن سعید نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر اور اسلام عرض کیا ابان نے دوبارہ، اور کہنے لگا تو اے اللہ کے رسول مجھے مال غنیمت دیجیے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے رسول یہ ابن کوتل کا قاتل ہے. اصل میں نا یہ ابان غزوہ احد کے موقع پر حالت کفر میں تھے. ایک صحابی تھے ابن کوتل، ان کو ابان نے شہید کیا تھا. تو انہوں نے پھر نبی علیہ السلام کو یاد کروایا کہ احد کے میدان میں یہ ابان جو کہ حالت کفر میں تھا، اس نے ابن کوتل کو قتل کیا ہے. اپنی طرف سے اس نے نا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابان کے خلاف بات کی، لیکن یہ بات نا ابو ہریرہ کی ٹھیک نہیں تھا. آگے سے ابان نے بڑا پیارا جواب دیا، بڑا زبردست جواب دیا ابو ہریرہ کو. بعد ابو ہریرہ نے کیا کہا؟ اے یہ وہ ابان ہے جس نے صحابی ابن کوتل کو شہید کیا تھا. تو ٹھیک ہے، وہ حالت کفر میں تھے، اب ایمان لے آئے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات اب بنتی نہیں تھی. انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا سن، کیا تو مجھ پر الزام لگاتا ہے؟ اللہ نے میرے ذریعے ابن کوتل کو عزت بخشی ہے، شہادت کی. یعنی کہ اگر میں نہ ہوتا تو وہ شہادت کے رتبے پر کیسے فائز ہوتے؟ تو میرا حالت کفر میں ہو کر ان کو شہید کر دینا، میں نے میری تلوار سے تو وہ عزت پا گئے ہیں. تو تم کہہ رہے ہو میں نے غلط کام کیا. دوسری بات،
اور میں ان کی تلوار سے بچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بخشی کہ میں اگر اس وقت مر جاتا تو میں جہنم میں چلا جاتا، تو اللہ نے ان کی تلوار رو کر مجھے بھی عزت بخشی کہ مجھے بعد میں مسلمان کر دیا۔ بعد میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ بات سمجھ، یہ نوک پو ہے، یہ نا بحث ہو رہی ہے ابو ہریرہ اور ابان رضی اللہ تعالیٰ، اور ابان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب ٹھیک دیا اور زبردست واقعی جواب ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ فتح خیبر کے بعد ابو ہریرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے بھی مال غنیمت سے حصہ عطا فرمائیں۔ تو آپ جو ہے نا یہ آل سعید بن عاص کو حصہ نہ عطا فرمائیں، تو وہی بات کہ یہ نا ابن قتل کا قاتل ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہرحال جو ہے نا یہ ان کی بات کو قبول نہ کیا اور ابو ہریرہ کو حصہ جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اب بڑی اہم موضوع صرف یعنی کہ 5 منٹ میں ہم بیان کرتے ہیں۔ اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا کہ مال غنیمت میں کو میری تقسیم سے پہلے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ تو ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک غلام تھا جسے مدعم کہتے ہیں، تو یہ غلام آپ کو کسی نے ہدیہ کیا تھا، اس کا نام میں نے مدعم، اس نے گھوڑے کی لگام پکڑ رکھی تھی، یاد ہے پیچھے خیبر کے موقع پر۔ تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری سے سامان اتار رہا تھا کہ ایک اچانک تیر آیا جس سے اسے لگا اور یہ انتقال کر گیا۔ لوگوں نے کہا اسے شہادت مبارک ہو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ چادر جو اس نے خیبر کے دن مال غنیمت کی تقسیم سے قبل حاصل کر لی تھی اس پر آگ کے شعلے بن کر برس رہی۔ یعنی کہ آپ نے تو کہا تھا نا کہ بھی ہاتھ نہیں لگانا، تو انہوں نے وہ چادر چرا لی تھی، شہید ہوئے ہیں، تیر لگا ہے، صحابہ کرام مبارک باد دے رہے ہیں، فرمایا ایک چادر پر آگ بن کر تنی ہوئی۔ پھر ایک شخص 2 تسمے لے آیا، آپ کا یہ فرمان سن کر نہ ڈر گیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ لے لیجئے، میں نے نہ وہ لے لیے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ جوتے کے 2 تسمے ہی جہنم کی آگ کا سبب بنتے اگر تم لے کر نہ آتے۔ پھر نبی حضرت عمر کہتے ہیں کہ خیبر کے دن کچھ صحابہ تشریف لائے اور کہنے لگے فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے، حتیٰ کہ کہنے لگے فلاں بھی شہید ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، کیونکہ میں نے اسے اس چادر کی وجہ سے جہنم میں دیکھا ہے جو اس نے خیانت کی تھی۔ یہ آپ ڈرا رہے ہیں کہ مال غنیمت میں خیانت، بلکہ کسی بھی چیز میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اور فرمایا ابن خطاب جا کر اعلان کر دو لوگوں میں کہ مومن کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ تقسیم سے پہلے کوئی مال غنیمت میں سے حصہ لے، اور صحابہ کرام نے ویسے نا پوری تعمیل کی۔ اور باقی نا آپ نے نا ایک بندے کی، ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ یہ مال غنیمتوں کی نا نگرانی کرے، تو انہوں نے نا دھوپ سے بچنے کے لیے نا مال غنیمت سے نا ایک پٹی لی اور سر پر باندھ لی، ایسا نہیں تو رومال سا، اور وہ گھر جانے لگے اور سر سے اتارنا بھول گئے۔ گھر جا کر انہیں یاد آیا او ہو میں تو مال غنیمت کی پٹی لے آیا ہوں، پگڑی۔ انہوں نے واپس آئے ہیں اور آ کر اسے اتار پھینکا۔ جب اس کی اطلاع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی کہ وہ صحابی جن کو آپ نے مال غنیمت پر مقرر کیا تھا انہوں نے دھوپ سے بچنے کے لیے صرف وہ رومال سا اوپر رکھا اور گھر بھول کر چلے گئے، پھر واپس آئے اور اتار کر مال غنیمت میں ڈال دیا، تو آپ نے یہ پٹی جو تم نے اپنے سر پر باندھی تھی یہ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے جاتی، اتنا سختی ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مجھے مال فیر میں سے کچھ دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تقسیم سے پہلے سوئی کا دھاگا بھی حلال نہیں ہے، جب میں تقسیم ہو جائے گی پھر جو مانگنا مانگ لینا، یہ مطلب تھا آپ کا۔
اور اسی طرح ایک شخص نے آپ سے رسی کا سوال کیا تو فرمایا کہ اگر تم چاہو تو رسی میں دے دوں لیکن یہ تقسیم کے بعد دوں گا۔ خاندان اشجع میں ایک شخص فوت ہو گیا، قبیلہ تھا اشجع، لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ بندہ فلاں فوت ہو گیا، آپ نے فرمایا تم اپنے نماز جنازہ پڑھ لو۔ اب صحابہ کرام کے رنگ اٹھ گئے، رنگ فاق ہو گئے، افسردہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ساتھی نے اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہوئے مال غنیمت میں خیانت کی تھی۔ زید بن خالد کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے سامان کی تلاشی لی تو سوئی چمڑے میں نہیں جو سوراخ کرنے والا آلہ وہ نکلی جس کی قیمت صرف 2 درہم بھی نہ تھی۔ یاد رہے کھانے پینے کی چیزیں اس سے استثنا۔ یہ ساری روایات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام امانت پر بڑا زور دیتا ہے اور خیانت کو بڑا برا جانتا ہے کہ خیانت بہت بری چیز ہے۔ یعنی کہ دیکھ لیں کہ جہاد کرتے ہوئے اگر یہ 2-4 چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا خیانت کی ہے تو آپ نے فرمایا کہ آگ بن کر ان پر چھائی ہیں، بعد میں بخشش بھی ہو جائے دعا کے ذریعے، لیکن اس وقت عذاب قبر میں وہ گرفتار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیانت سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔